الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں زمانے کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے۔ کامیاب کون ہوں گے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق پر جمے رہے، وتواصوا بالصبر، تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے صبر کا دامن تھامے رہے، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاب المسلم کالمشرف علی الحلقہ۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا یہ آدمی کو ہلاکت کے بالکل قریب کر دیتا ہے۔ ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ ایک مسلمان کو گالی دینا بے دینی ہے، فسق و فجور ہے، اور مسلمان کو قتل کر دینا یہ کفر ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، چند ہفتوں سے آپ کے سامنے ایک آیت شریفہ تلاوت کی جاتی ہے سورہ حجرات کی۔ سورہ حجرات میں مسلمانوں کو، ایک مومن کو کن کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، کن باتوں کو، کن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ آیت شریفہ آپ کے سامنے پہلے تلاوت کی گئی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا، کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھے ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں برا بھلا کسی کو نہ کہے، آپس میں کسی کو تکلیف نہ دے، اپنی زبان درازی نہ کریں۔ اس ایک چھوٹے سے جملے کے اوپر آپ کے سامنے زبان کے بارے میں گزشتہ جمعہ کو خاموشی کے کیا کیا فائدے ہیں، اور خاموشی ہمارے قرآن و حدیث میں اور بزرگان دین کے نزدیک کتنی اہم ہے، اس کی اہمیت میں نے آپ کو بتائی تھی۔ آج میں آپ کے سامنے گالی گلوچ کے بارے میں عرض کر دوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی بڑی بڑی گالیاں دینے لگ گئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی گالیاں دی جاتی ہیں، اور اس گالی کو گالی بھی نہیں سمجھا جاتا، اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، اور بے تحاشا گالیاں دی جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو سننے والا بھی اس کو گالی نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس کی گالیوں پر ہنستا ہے۔ یعنی ظلم برائے ظلم، ظلم پر ظلم اور ستم پر ستم ہو رہے ہیں، گناہ پر گناہ ہو رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ نکل جائیں کسی گلی کوچے سے،
آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے بھی گالیاں دیتے مل جائیں گے، جوان بھی گالیاں دیتے مل جائیں گے، عورتیں بھی گالیاں دیتے مل جائے گی۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہو چکا ہے۔ جس معاشرے کا ایسا حال ہو، ذرا سوچے اس معاشرے کا عالم کیا ہوگا۔ جس معاشرے میں گالی گلوچ اور بری باتوں کو بیان کرنا عام ہو جائے، اس معاشرے کا عالم اور اس معاشرے کی نحوست کتنی بڑھ سکتی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں۔ حدیث پاک، قرآن پاک میں کئی جگہوں کے اوپر یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں مخاطب کیا۔ آمنو میں مرد اور عورت دونوں آ جاتے ہیں، مرد اور عورت دونوں آ جاتے ہیں۔ صرف پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ہے جہاں عورتوں کو اور مردوں کو الگ الگ مخاطب کیا، آمنو کہہ کر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، یہاں مردوں کو مخاطب کیا کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اور آگے ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کہ یہاں عورتوں کو الگ سے مخاطب کیا۔ یہ واحد جگہ ہے کہ بتایا گیا کہ آپ کسی کو برا بھلا نہ کہو، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، اور آگے بھی بہت ساری ہدایتیں دی گئی ہیں۔ تو اس سے زبان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کے ساتھ رواداری رکھنا کتنا اہم مسئلہ ہے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کہلانے کے لائق وہ ہے، مسلمان حقدار وہ ہے کہلانے کے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ کیا فرمایا آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ مسلمان کہلانے کے حقدار وہ شخص ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ اس میں دوسری چیزوں سے بھی آدمی تکلیف پہنچا سکتا ہے، لیکن زبان اور ہاتھ کو خاص استعمال کیا، خاص کہا گیا، کیونکہ اس سے زیادہ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور زبان اور ہاتھ میں بھی زبان کو پہلے کہا گیا کہ زبان سے محفوظ رہے، کیونکہ زبان سے آدمی کو زیادہ تکلیفیں پہنچتی ہے اور اس کی تکلیفیں دیر پا رہتی ہے۔ انسان کا دل چھلی چھلی ہو جاتا ہے، پارا پارا ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس لیے زبان کی طرف اشارہ کیا سب سے پہلے کہ زبان سے کوئی مسلمان محفوظ ہو جائے تو سمجھ لو تم مسلمان کہلانے کے لیے حقدار ہے۔ یہ ہے تو مسلمان ہم کہلانے کے کب حقدار ہوں گے؟ جبکہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے۔ گزشتہ میں نے کہا تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کو روانہ کرتے تھے تو مسجد کے دروازے سے یا گھر کے دروازے سے روانہ کر دیتے تھے، لیکن حضرت معاذ وہ شخصیت ہے جس کو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 کلومیٹر پیدل چل کر گئے اور 10 کلومیٹر آگے جا کر ان کو روانہ کیا۔ یہ ہے حضرت معاذ، اتنی بڑی شخصیت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے جن کو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ 1,24,000 صحابہ میں واحد یہ شخصیت ہے جس کو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ قیامت کے روز علماء کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، گویا علماء کے امیر اور سردار ہوں گے۔ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی قبر سے آج بھی اردو میں چلے جائیں ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے۔ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑے صحابی ہے۔ یہ وہ صحابی ہے کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان سے فتویٰ پوچھا کرتے تھے۔ ذرا سوچے، نبی موجود ہے، ان کی موجودگی میں فتویٰ حضرت معاذ ابن جبل سے پوچھتے تھے۔ گویا اس زمانے کے مفتی اعظم تھے حضرت معاذ ابن جبل۔ ان کو فرمایا اے معاذ، تجھے دین کا نچوڑ بتاؤں؟ پورے دین کا نچوڑ 30 پارے، 10 لاکھ حدیثیں، اور اس حدیثوں کے اوپر کتنی شبہات لکھی گئی۔ ان تفسیروں کے اوپر 3 لاکھ سے زیادہ تفسیریں لکھی گئی، 700 سے زیادہ زبانوں میں یہ تفسیریں لکھی گئی آج کے زمانے میں۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام کا نچوڑ تمہیں بتاؤں؟
पूरे दीन का निचोड़ बताऊं, आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान से नहीं कहा, बल्कि जबान निकाली और यूं कहा। छोटे बच्चे की तरह समझा रहे हैं, इसकी अहमियत मालूम होती है। इससे अहमियत बताने के लिए कि जबान को खामोश रखना और जबान को बड़े अलकाब से किसी को न पुकारना कितनी अहम चीज है, यह है। तो मैं आर्ग्यू कर रहा था कि आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाली गलौज के मुतालिक और किसी के दिल को छलनी करने के मुतालिक, किसी को दिल आजारी करने के मुतालिक आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कबाहत बयान की है। एक हदीस में आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया, सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन व कितालुहु कुफ्रुन, किसी मुसलमान को गाली देना यह बेदीनी है और किसी मुसलमान को कत्ल कर देना यह कुफ्र है। क्या फरमाया? किसी मुसलमान को तुम गाली देते हो, ये इतनी खतरनाक बात है कि आदमी बेदीन हो जाता है, आदमी दीन से निकल जाता है, आदमी दीन से निकल जाता है। इससे मालूम हुआ कि चाहे कितनी बड़ी दाढ़ी हो या ना हो, कितना बड़ा जुब्बा पहनता हो या ना पहनता हो, अखलाक वाला हो या ना हो, चाहे कितनी भी इबादत कर लेता हो, नमाजी हो, कितनी भी इबादत कर लेता हो, लेकिन वो आदमी अगर गालियां देता है, आजकल देखा गया है कि कुछ नमाजी लोग भी गालियां दे देते हैं। वैसे तो औबाश और अय्याश लोग तो है ही है गाली देने वाले, जिनको दीन का इल्म नहीं है, वो लोग तो गालियां देते ही देते हैं, लेकिन कुछ नमाजी लोग भी गालियां दे देते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन, जो आदमी किसी मुसलमान को गाली देता है वो दीनदार नहीं है, वो दीनदार नहीं है, चाहे कितना भी नमाज पढ़ता हो। हालांकि वो अपने जात को या हम उसको देखते हैं तो यूं समझते हैं बड़ा दीनदार है, बड़ा नेक है, लेकिन जब गालियां देता है, आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दे दी, ये आदमी मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है, ये आदमी दीनदार है ही नहीं, ये आदमी दीनदार है ही नहीं। और एक हदीस में आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साबुल मुस्लिमी कल मुशरिफी अलल हलाका, जो आदमी किसी मुसलमान को गाली गलौज करता है वो हलाकत के करीब हो जाता है। क्या फरमाया? वो आदमी हलाकत के करीब है, यानी दुनिया भी उसकी बर्बाद हो जाएगी, दुनिया गाली गलौज की वजह से उसकी बर्बाद है, और आखिरत भी उसकी बर्बाद है, आखिरत भी उसकी बर्बाद है। हजरत आयाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाते हैं, अर्ज करते हैं, आई नबी अल्लाह, एक मेरी कौम का आदमी है जो मुझे गाली गलौज करता है, एक मुद्दत से मुझे परेशान करता है, बुरा भला कहता रहता है। आई नबी अल्लाह, आज मेरा दिल चाहता है मैं उसका जवाब दूं। आका ने फरमाया उसको जवाब न दे। क्या फरमाया आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या फरमाया? अल मुस्तबानी शैतानानी। क्या कहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान आपस के अंदर एक दूसरे को गाली गलौज करता है, क्या फरमाया? गाली गलौज करता है, शैतानानी, वो शैतान है दोनों के दोनों। इससे एक बात मालूम हुई कि कोई गाली देता है तो हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गाली का जवाब गाली में देने लगे, बुराई का जवाब बुराई में देने लगे। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा कि अल्लाह के वली हजरत, बात यह है कि फला आदमी मुझे गाली देता है, मैं उसको गाली दूं, मैं उसको जवाब दूं? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उसकी गाली का जवाब तुम गाली दोगे तो पूरा माशरा गालियों से भर जाएगा। कोई आदमी पत्थर तुम्हारे ऊपर डालता है तो तुम उसके ऊपर पत्थर न डालो। मैदान में कुछ आदमी यहां खड़े हैं, कुछ आदमी यहां खड़े हैं, मैदान में अगर दो तरफ से लड़ाई हो रही है, ये भी पत्थर डाल रहे हैं, ये भी पत्थर डाल रहे हैं, तो पूरा मैदान पत्थरों से भर जाएगा। मैं तुझे एक नसीहत करता हूं कि सामने वाला अगर तुझे पत्थर मारे तो फूल मारो, वो तुम्हें पत्थर डाले तुम्हारे ऊपर तो फूल डालो। हजरत ने फरमाया कि कम से कम आधा मैदान पत्थरों से भरेगा तो कम से कम आधा मैदान फूलों से तो भरेगा। अगर सभी मारने लग जाएंगे तो पूरा मैदान पत्थरों से भर जाएगा। मतलब ये था क्या मतलब ये था हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक नसीहत फरमाई कि कोई बुरा करे तो उसके साथ बुरा ना करो, वरना पूरा माशरा बुरा हो जाएगा, पूरा माशरा बुरा हो जाएगा। तकलीफ तो होने वाली है, दुख तो पहुंचने वाला ही है। इंसान जब जमा होंगे तो किसी न किसी से तकलीफ होगी।
اس سے تکلیف ہوئی، اب اس کا جواب دیں گے تو وہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچے گی، پھر تیسرا اس کا جواب دے گا، اس کے گھر والے، تو ان کو تکلیف پہنچے گی. یعنی آپس میں ایک دوسرے کو جواب دیتے رہو گے تو پورا معاشرہ برا ہو جائے گا، پورا معاشرہ برا ہو جائے گا. اس لیے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کوئی گالی دیتا ہے تو وہ ہلاکت کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. اور حضرت عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں جواب نہیں دینا ہے، تم بھی جواب کر دو گے تو تم شیطان ہو جاؤ گی. کیا فرمایا؟ کوئی معمولی بات نہیں ہے، گالی دینا کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے. آقا نے فرمایا تم شیطان ہو جاؤ گے. یعنی جو گالی دیتا ہے وہ تو ہے ہی شیطان، اور جو جواب دینے لگ جائے وہ بھی شیطان بن جاتا ہے، وہ بھی شیطان بن جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک دو مسلمان آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں، بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد بن کے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خیرخواہ بن کر رہتے ہیں، تب تک ان دو مسلمانوں کے درمیان اللہ کی حفاظت کا پردہ، اللہ کی امداد اور مدد کا پردہ، ان دونوں کے درمیان اللہ کی خیر و برکت کا پردہ حائل رہتا ہے. ان کو اللہ کی مدد پہنچتی رہتی ہے، اللہ کا انعام پہنچتا رہتا ہے، برکتوں اور رحمتوں سے اللہ نوازتا رہتا ہے. لیکن جب ان دو مسلمانوں کے درمیان گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے، برے کلمات شروع ہو جاتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا وہ پردہ چاک ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں کے اوپر لعنت اور ان دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بے برکتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد وغیرہ روک لی جاتی ہے، حفاظت روک لی جاتی ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جب کسی قوم میں گالی گلوچ ہونے لگے تو وہ قوم اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے. پھر وہ قوم چاہے اس کو یہودی مارے، چاہے نصرانی مارے، چاہے اس کو غیر مارے، کوئی بھی مارے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں رہتی. یہ ہے حدیث کہ آدمی جب گالی گلوچ کرنے لگ جاتے ہیں، مسلمان آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی تکلیف اور مصیبتیں ان پر نازل ہونے لگ جاتی ہیں. آج دیکھیں معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بڑی گالیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں گالی گلوچ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑنے لگ جانا، کتنی کبھی اور کتنی بری بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے. کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے وقت تشریف لائے، رمضان کا مہینہ ہے، اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے کہ لوگوں کو بتائیں کہ آج شب قدر ہے یا کل ہے یا پرسوں ہے، یعنی تعین کرنے کے لیے کہ فلاں فلاں رات کو شب قدر ہوگی. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، دیکھے تو صحابی آپس میں تو میں کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برا لگا اور اتنا غصہ آیا کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعین جو شب قدر تھی وہ اٹھا لی گئی. کتنی بڑی رحمت اٹھا لی گئی، کتنی بڑی برکت اٹھا لی گئی، کتنی بڑی امداد اٹھا لی گئی، جس میں دعا قبول ہوتی ہے، جس میں 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے، اس کی تعین اٹھا لی گئی. کس وجہ سے؟ خالی دو آدمی آپس میں لڑے. اور یہاں کیا حال ہے؟ گھر گھر لڑائیاں ہے، در در لڑائیاں ہے، گلی گلی لڑائیاں ہے. ذرا سوچے اس محلے اور اس عالم کا اور اس معاشرے کا اور اس سوسائٹی کا کیا عالم ہوگا جہاں گھر گھر لڑائیاں ہو، جہاں گھر گھر آپس میں توڑ ہو، جہاں گھر گھر آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے والے ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی قوم میں 2 آدمی آپس میں لڑتے ہیں اور جگڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری قوم سے رحمتیں اٹھا لیتے ہیں. ویران گلستہ کے لیے ایک ہی الو کافی ہے، یہاں تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. انجام گلستہ کیا ہوگا؟ انجام گلستہ کیا ہوگا؟ ہر گھر پہ اور ہر در پہ جھگڑے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی سنگین بات ہے اور بڑی فکر کی بات ہے کہ ہم آپس میں بھائی چارے سے رہے، محبت سے رہے، گالی گلوچ نہ کرے، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہے. برا بھلا کہتے رہیں گے تو معاشرہ ویسے ہی بگڑتا رہے گا. حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر کو دراز کرے، اللہ ان کو کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، تادیر ان کا سایہ ہمارے اوپر اللہ قائم اور دائم رکھے. حضرت فرمایا کرتے تھے معاشرے کے اندر اگر اچھائیاں پھیلا نہیں ہو تو لوگوں میں اچھائیاں بیان کرو کہ فلاں تہجد پڑھتا ہے، فلاں نماز ریگولر پڑھتا ہے، فلاں کی جماعت کبھی نہیں جاتی، فلاں زبان کا بہت اچھا ہے، فلاں وعدے کا بہت پکا ہے. اچھی باتیں بیان کرو تو معاشرے میں اچھائیاں پھیلے گی. فضائل بیان کرو، معاشرے میں فضائل پھیلیں گے
اور برائیاں بیان کرو گے تو برائیاں پھیلے گی. کہ فلاں چور ہے، معلوم ہے آپ کو تو بہت چور سے الار اورکوس کی ہو سے بہت کھٹو مونو سے زانی سے آہو سے تیو سے یہ فلاں کو پہچان دے اینا تو اینا ماں باپ خط بہت کھٹا تعلق سے. یہ جیسا بولو گے ویسے معاشرے میں اثرات پیدا ہوں گے. اچھا بولو گے تو اچھے اثرات پیدا ہوں گے، اور برا بولو گے تو برے اثرات پیدا ہوں گے. اس لیے ہمیں اچھائیاں پھیلانی اور اچھے بولنے ہیں، لوگوں کی اچھائیاں بیان کرنی ہیں. آج کے معاشرے میں لوگ شکی دماغ ہو گئے ہیں. اگر کسی کو کہا جائے کہ فلاں چور ہے فوراً مان لیں گے اور دوسروں کو بیان کرنا شروع کر دیں. کہا جائے کہ فلاں زانی ہے تو فوراً مان لیں گے اور بیان کرنا شروع کر دیں. خبر پڑی یہ لو آو سے، خبر پڑی پہ لو آو سے، خبر پڑی پیلی آوی سے، یہ فوراً بیان کرنے لگ جائیں گے. کوئی تحقیق نہیں، کوئی ثبوت نہیں مانگیں گے، تپشو ثبوت سے کوئی ثبوت مانگیں گے. لیکن کسی کے بارے میں اگر یوں کہا جائے بیچارو توجد گزار سے خود داڑی دی توجد نہ دو وہی کہنے مارو وہی کہیں وہ ہے نا بچپن تھی اور خود دار توجد پڑھے زنا چو ثبوت سے تپا. یہ اچھائیاں بیان کرتے اس کے لیے ثبوت مانگا جاتا ہے، برائی بیان کرتے اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں، فوراً مان لیتے. یہ معاشرے کا دماغ ہو گیا ہے، یہ مینٹل ہے لوگوں کا. الغرض تو میں عرض یوں کر رہا تھا، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی گلوچ کے بارے میں بہت ہی زیادہ ہمیں منع فرمایا ہے کہ گالی گلوچ سے مسلمان بچتا رہے، گالی گلوچ مسلمان کبھی نہ کیا کرے. حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کافر تھے، ایمان قبول کیا، مسلمان ہوئے. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگے، نبی اللہ مجھے کوئی خاص نصیحت فرما دیجئے، میں زندگی بھر عمل کرتا رہوں. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نصیحت جو فرمائی، ارشاد فرمایا اللہ تصبن احد، کبھی کسی کو گالی مت دینا. مسلمان ہوا ہے، ابھی مسلمان ہوئے، پہلی نصیحت فرما رہے زندگی کی پہلی نصیحت تھی کبھی کسی کو گالی مت دینا. کیا فرمایا؟ کبھی کسی کو گالی مت دینا. اس سے ہمیں اہمیت معلوم ہوتی ہے، اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ کسی مسلمان کو گالی نہ دینا کتنی خاص چیز ہے. اور پھر نصیحت کرتے کرتے آخر میں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر جب تمہیں کوئی گالی گلوچ کرے اور کوئی ایسی بات کی آڑ دلائے، کوئی ایسی بات کا تانا دے جو تجھ میں موجود ہے، اور تو اس کو گالی نہ دے جواب کے اندر، اور تانا نہ دے اس کو اس بات کا جو اس میں موجود ہے، تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ اس نے گالی دی ہے، جو کچھ اس نے تانا تشنی کی ہے، اس کا وبال اسی پر ہوگا. کیا فرمایا؟ گالی کوئی دے رہا ہے تو جابر جواب مت دینا، اس گالی کا وبال اسی پر ہوگا، گالی کا وبال اسی پر ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہودی آیا اور حضرت ابو بکر کو کسی بات پر گالی گلوچ اور برا بھلا کہنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھے سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی خاموش بیٹھے ہیں، اس کی گالیاں سن رہے ہیں، کوئی جواب نہیں. یہاں فرشتے جواب دے رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کون دے رہے ہیں؟ فرشتے دے رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے تم ہلاک ہو جاؤ، فرشتے کہہ رہے ابو بکر نہیں تو ہلاک ہو جائے. یہ جواب فرشتے دے رہے ہیں، حضرت ابو بکر خاموش بیٹھے، اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں. اب وہ خاموش ہو گئے یہودی، تو حضرت ابو بکر صدیق بولو کیوں خاموش ہو گئے؟ ابھی تو بہت غصے میں تھے، بہت گالیاں دے رہے، بولو. اتنا حضرت ابو بکر صدیق کا بولنا تھا کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے. حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ آقا جا رہے جلدی، پیچھے سے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ نبی اللہ کیا مجھ سے کوئی بھول ہو گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جب تک تم خاموش تھے تو فرشتے جواب دے رہے تھے، جب تم نے بولنا شروع کیا تو فرشتے چلے گئے تو میں بھی چلا گیا، فرشتے چلے گئے تو میں بھی چلا گیا. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی ہمیں گالی گلوچ کہے، برا بھلا کہے، تو اس کا جواب، اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو اس کا جواب فرشتے دیتے ہیں، اس کا جواب فرشتے دیتے ہیں. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ، تم اپنے مردوں کو بھی گالی نہ دو، اس سے تمہارے زندوں کو تکلیف پہنچے گی. جو آقا مردوں کو گالی دینے کو منع فرما رہے ہیں، ذرا سوچے زندوں کو کیسے گالی دینا جائز ہوگا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا اے علی کبھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا.
اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ تیسرا فرمایا علی کسی کو گالی نہ دینا۔ حضرت معاذ کو ایک مرتبہ فرمایا اے معاذ کبھی کسی مسلمان کو گالی نہ دینا، اور جو انصاف کرنے والا حاکم ہو، امیر ہو، اس کی اطاعت کرنا۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں کہ جس میں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو فرمایا کہ کبھی کوئی مسلمان کسی کو گالی نہ دے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو گالی نہ دے۔ میں نے 4-5 چیزیں بلکہ اس سے بھی زیادہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھی کہ جس میں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی گلوچ سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور قرآن میں تو میں نے آپ کو کہہ دیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ، کہ برے القاب سے نہ پکارو، برے القاب سے نہ پکارو۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكن خيرا منهن ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء ان يكن خيرا منهن ولا تنابزوا، یہ جملہ ولا تنابزوا کہ تم ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہو، یہاں مردوں کو الگ سے کہا گیا اور عورتوں کو بھی الگ سے کہا گیا۔ پورے قرآن میں آمنو کہہ کر مرد عورت دونوں کو پکارا گیا، لیکن واحد یہ آیت شریفہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو الگ اور عورت کو الگ، مرد کو الگ اور عورت کا، لا یسخر قوم من ولا یسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم، مردوں کو کہا گیا، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ پھر آگے کہا ولا تنابزوا ولا تلمزوا انفسکم، کہ تم ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہنا۔ تو اس سے ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہم کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، خاموش رکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کہیں اس باتوں کو سب سے پہلے مجھے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ سبھی حضرات کو اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا